وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزت دار بہنیں، عزت دار بھائی، پیارے بچوں، بزرگان دوست، آپ سب کا ویلکم ہے، استقبال ہے اس ہمارے سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایپیسوڈ 12 میں۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے دل کو نرم کر دے، اور جو سیرت ہم سن رہے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ اس پہ عمل کرنے کی ہمیں توفیق دے، آمین یا رب العالمین۔ لاسٹ ایپیسوڈ جو 11 تھا اس میں ہم نے آپ کو بتایا تھا ابو لہب کے بارے میں، یعنی اس کی بالکل ڈیٹیل سے جانا تھا، اس کے نام، صفات، اس کا کام، اس کے پاس کیا تھا، وہ کیسے مرا، یعنی شروع سے لے کر آخری تک وہ مخالفت پر تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چاچا بھی تھا، بنو ہاشم کی طرف سے بھی تھا، اور اس کی بیوی جو ام جمیل عروہ بنت حرب، اس کے بارے میں بھی ہم نے آپ کو بتایا تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کا جو بیٹا تھا عتیبہ، جو جہالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر تھوکا تھا، لیکن تھوک آپ کے اوپر نہیں گرا، لیکن پھر شام کے سفر میں شیر نے اس کو چیر دیا اور اس کا کام تمام کر دیا۔ اور باقی اولاد ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ جو بیٹا بیٹی تھی وہ اسلام قبول کر لیا انہوں نے، اور جس طرح ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ اس کا کام تو تمام ہو گیا، یعنی جو صورت تبت یدا ابو لہب وتب، اس کی جو تفسیر ہے وہ آپ پڑھے، کوشش کریں، اس میں بہت ساری چیزیں، اس میں اسی سٹوری سے، اس ایپیسوڈ سے اس میں بہت ساری چیزیں مل جائے گی، اس میں آپ کو زیادہ ڈیپ میں جانے کی ضرورت نہیں۔ اچھا، آپ دیکھیں کہ ہمیں جاننا ضروری ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو انبیاء آئے تھے آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک، وہ کچھ وقت کے لیے مقرر تھے، کچھ جگہ کے لیے مقرر تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم رہتی دنیا کے لیے رحمت للعالمین بنا کر بھیجے گئے، یعنی تمام جو انبیاء تھے وہ بستی کی طرف آتے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں ہر مذہب کے لیے، چاہے وہ کوئی بھی مذہب چھوٹا ہو یا بڑا ہو، کوئی مذہب، ہر مذہب کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبی بنا کر بھیجے گئے۔ یعنی اگر دنیا میں کوئی اگر شخص لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہتا ہے تو وہی جنت میں جائے گا، ورنہ پھر وہ کوئی اور اگر کلمہ پڑھ لے تو پھر وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی ایک بات ہے، جو چاہے وہ مسلمان تو مانتا ہے، لیکن کافر مانے یا نہ مانے، لیکن اللہ نے یہ حکم آرڈر دیا، یہی ہم اللہ کا حکم چلے گا کہ جو پڑھے گا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ وہی جنت میں جائے گا، اسے ہی جنت کا سرٹیفکیٹ ملے گا، اس کے علاوہ کوئی دوسرا مذہب لے کر آئے گا تو وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ اچھا، اب آگے آتے ہیں۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم حق لے کر آ گئے تھے، یہ قرآن لے کر آ گئے تھے، اب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اوپنلی آپ کو دعوت دینے کے لیے کہہ دیا کہ اب اوپنلی لوگوں کو دعوت دے۔ تو ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ مشرکوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے دعوت دی، اس کے بعد صفا پہاڑ پر چڑھ کر ان کو اوپنلی دعوت دی۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں، یعنی شروعات میں تو بس خالی تھوڑے تھوڑے لوگوں کو دعوت دے رہے تھے، بعد میں صفا پہاڑی، اب بنداس، یعنی اب جہاں موقع ملتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پڑھنا شروع کرتے ہیں۔ یعنی آپ دیکھیں کہ لوگ انکار کرتے ہیں، لوگ کہتے ہیں کہ یہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو پاگل ہے، مجنون ہے، نعوذ باللہ، پرانی کتابیں، پرانے قصے کہانیاں سناتے ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں جہاں بھی ملتے ہیں، چاہے محفل ہو یا مجلس ہو، یا چاہے دعوت ہو یا کہیں پر بھی ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں قرآن سناتے ہیں، اور پھر اس کے بعد انہیں مثالیں بھی دیتے ہیں کہ دیکھو قوم لوط، قوم عاد، قوم لوط کے ساتھ کیا کیا ہوا، وہ تمہارے ساتھ بھی ہوگا، اور اگر تم ایسی گمراہی میں رہو گے تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں چلے جاؤ گے۔ اب مکہ میں تو آواز گونج رہی تھی کہ بت پرستی غلط ہے، گمراہی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اعلان کر دیا تھا۔ اب مکہ کے سردار بھی کھڑے ہو گئے کہ اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے لمٹ کراس کر دی، یعنی جو ایک لمٹ تھی وہ کراس کر دی۔ ہمارے بتوں کو پہلے تو بتوں کو برا بلا نہیں کہتے تھے، لیکن ابھی بتوں کو برا بھی کہنا شروع کر دیا، ان کو بلا بھی کہنا کر دیا، ان کو نااہل بھی قرار دیا، ان کے وجود کا بھی بیان کر دیا، اور یہ بھی بتایا کہ تم اگر ان بتوں کو پوچھو گے، ان کی عبادت کرو گے، ان کے پیچھے پیچھے پڑو گے تو تم جہنم میں جاؤ گے۔ لیکن اب یہ مکہ کے جو لوگ تھے وہ سمجھ گئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو اب اٹھ گئے، ان کو روکنے کا کیا طریقہ ہے، کیا اب ہم پہلے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم معمولی شخص سمجھ رہے تھے، لیکن یہ تو بڑی عجیب شخص نکلی۔
اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ ہم نے خود ان کو سرٹیفکیٹ دیا صادق اور امین کا، اور ان کا اخلاق اتنا اچھا ہے کہ ہم خود ہی حیران پریشان ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کیا الزام لگا ہے۔ حتیٰ کہ ہمیں یہ بھی پتا ہے کہ ہم اگر ان پر کوئی الزام لگاتے، جادوگر، کاہن، تو کذاب، جھوٹے، کچھ بھی لگاتے، ہمیں سب پتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم امی ہیں، وہ لکھ نہیں سکتے، پڑھ نہیں سکتے۔ تو یعنی اب ان کے باپ، جو باپ دادا ہے، ان کو ہم کافی سالوں سے ان کو بھی جانتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہ جادوگر ہے نہ کاہن ہے، لیکن اب کچھ نہ کچھ تو وجہ ہوگی ہم کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نیگلیکٹ کرے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نیچا دکھائی دے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نیچا کرے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ والوں کی جو نظروں میں ان کو نیچے گرا دے، تو کچھ نہ کچھ بہانہ تلاش کرے۔ تو ابھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اب وہ کاہن بھی کہتے ہیں، جادوگر بھی کہتے ہیں، پاگل بھی کہتے ہیں، الگ الگ عجیب و نام انداز، شعر و شاعری کہتے ہیں، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بدل کر دوسرا نام رکھ دیا۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام محمد ہے، مزمم کہتے ہیں۔ یعنی اب وہ جو ام جمیل ہے، جو ابو لہب کی بیوی ہے، جب وہ آتی ہے تو کہتی ہے کہ مزمم کہاں ہے، مزمم کو گالی دیتے مزمم۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پوچھا کہ وہ مزمم کو کہتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ وہ مجھے گالی تھوڑی دیتے ہیں، وہ کوئی اور مزمم ہے اس کو گالی دیتے ہیں، میرا نام تو اللہ نے محمد رکھا ہے اور میرا نام محمد ہے، مجھے وہ کچھ نہیں کہتے، مزمم۔ نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بدل دیا تھا، کہتے ہیں مزمم مزمم۔ اچھا، اب یہاں ہوا کیا کہ اب یہ بات آگے چل رہی تھی کہ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا کریں۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا علم بھی نہیں ہے، لیکن یہ اتنی اتنی پائیدار باتیں کرتے ہیں، اتنے قرآن سناتے ہیں، تو اب ان کا کوئی نہ کوئی تو علاج کریں، اب کیا کریں۔ تو اب قریش لوگ حیران پریشان ہو گئے کہ اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو سچے ہیں، لیکن اب کیا وجہ سے ان کو پیچھے کرے، کیا وجہ سے ان کو ہم یعنی الزام لگائیں۔ اور پھر اس کے بعد یہ بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھایا بھی کہ دیکھو کہ اگر تم ایسا کرو گے تو جو چودراہٹ ہے، سرداری ہے، وہ تمہاری بھی خراب ہو جائے گی اور ہماری بھی ہو جائے گی۔ یعنی اگر آپ دیکھیں کہ تم جو سرداری ہے، جو قریش میں ہماری عزت ہے، وہ بھی چلی جائے گی، تمہاری بھی ہماری بھی عزت چلی جائے گی، اور جو ہمارا ہمت ہے، انکم ہے، عزت ہے، روپ ہے، دبدبا ہے، چودراہٹ ہے، ان بتوں کی وجہ سے اگر یہ بت ہی ختم ہو جائیں گے تو پھر ہمارا کیا ہوگا۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ دیکھو اگر یہ نہیں تو پھر کچھ نہیں۔ اب ہوا کیا کہ باتیں تو چل رہی تھی، قریش والوں کی طرف سے پیشکش آ رہی تھی، لیکن ہوا کیا، ایک ایک کر کے مسلمان ابو بکر رضی اللہ عنہ ادھر کام کر رہے ہیں، لوگ پریشر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ڈال رہے ہیں، لیکن ایک ایک کر کے ابو بکر رضی اللہ عنہ ایک ایک کر کے بڑے بڑے مین سپاہیوں کو اسلام میں داخل کر رہے ہیں۔ یعنی ایک ایک گھر سے خبر آتی کہ اس نے اسلام قبول کر لیا، اس کے گھر سے اسلام کی دعوت آتی۔ یعنی پھر ہوا کیا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آگے کہا کہ دیکھو اے میرے بھتیجے، تمہاری وجہ سے باپ بیٹے کا دشمن ہو گیا، چاچا بھتیجے کا دشمن ہو گیا، رشتہ داروں میں دشمنی ہو گئی، بھائی بھائی کا دشمن ہو گیا، غلام آقا کا دشمن ہو گیا۔ اگر ہم یہ نہیں روکیں گے تو یہ سب کچھ تباہ ہو جائے گا۔ یعنی آپ دیکھیں کہ یہ سارا سب کچھ تم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہو کہ اگر یہ ہماری اگر عزت آپس میں ہم لڑ لیں گے، باہر والا آئے گا اور ہم پہ قبضہ کر لے گا، یہ سارا سب کچھ وہ لے لے گا اور ہم تو یہیں کے ڈرے ڈرے کے ڈرے رہ جائیں گے۔ اب سرداری تو اب یہ دیکھے کہ اب یہ سردار تو کچھ کر نہیں رہے تھے، اب ہمت تو نہیں تھی۔ اب انہوں نے سوچا کہ اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پیچھے کون ہے، ان کے پیچھے ابو طالب۔ تو ایک کام کرتے ہیں، ابو طالب کے پاس جاتے ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ یہ مشرک لوگ جلدی جلدی اپنے دارالندوہ میٹنگ میں سے نکلتے ہیں، میں نکلنے کے بعد ابو طالب کے گھر پہنچتے ہیں، پہنچنے کے بعد کہتے ہیں کہ اے ابو طالب، آپ کو بھتیجے کے بارے میں آپ کو پتا ہے نا، وہ ہمارے بتوں کو برا بلا کہتا ہے، یعنی ہمارے دین کو غلط کہتا ہے، ہمارے باپ دادا کہتا ہے کہ ہمارے باپ دادا گمراہی پر ہے، لہٰذا آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو روکے، سمجھائے، اگر وہ نہیں روکے گا تو ورنہ پھر ہمیں روکنے کا طریقہ آتا ہے۔ ابو طالب نے ان سے نرمی سے بات کی، انہیں سمجھایا بجھایا اور ان کو بھجا دیا۔ اب وہ سمجھ گئے کہ ابو طالب پر کوئی اثر نہیں ہے، یعنی ابو طالب ابھی کچھ نہیں کہیں گے، ابھی جو کرنا ہے ہمیں کرنا ہے۔ تو ابھی ابو طالب کو تو کچھ انہوں نے کہہ دیا، ابو طالب تو سائڈ میں ہو گئے، کچھ نہیں کہا۔ اب وہ لوگ واپس آ گئے۔ اب یہاں ہوا کیا، اب کچھ بنا تو نہیں، یعنی اب یہ میٹنگ تو ہم کر کے گئے تھے کہ ابو طالب کو سمجھائیں گے تو شاید ہو سکتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو مزمم ہے وہ ٹھیک ہو جائے، لیکن ابو طالب نے کچھ سیریس ایکشن لیا ہی نہیں۔ یعنی جو بھتیجے کے بارے میں ہم نے کہا کہ ہم ان کو کچھ بگاڑ دیں گے یا سختی کریں گے، تو ابو طالب تو نرمی اختیار کر لیے۔ اب دارالندوہ میں پھر جمع ہوتے ہیں، اس کے بعد ان سب کو کیپٹن بناتے ہیں، ایک کیپٹن مغیرہ، ولید بن مغیرہ۔ یہ ولید بن مغیرہ آپ کو شاید آپ کو معلوم ہوگا، قرآن مجید میں بھی اس کا ذکر ہے
کہ نام سے نہیں ہے لیکن قرآن مجید میں اس کے موجود ہے قرآن مجید میں کہ ولید بن مغیرہ کوئی معمولی انسان نہیں ہے، بہت ذہین، بہت سمجھدار، بہت بہت عقل مند اور بہت مالدار۔ اس کے بارے میں آپ شاید جانتے ہوں گے، لیکن پھر بھی میں ایک چھوٹی سی آپ کو چیز تھوڑی ایک دو تین چیزیں پوائنٹس بتا دوں تاکہ آپ کو اور سمجھ میں آئے کہ ولید بن مغیرہ کو انہوں نے کیوں چنا اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیوں غصہ کیا ولید بن مغیرہ پر۔ اب یہ ولید بن مغیرہ کون ہے؟ خالد بن ولید، یعنی خالد بن ولید کے ابو ہے۔ خالد بن ولید کون ہے آپ سب جانتے ہوں گے، پھر بھی ایک بار دہرا دوں، یہ اللہ کی تلوار ہے، سیف اللہ، ٹھیک ہے۔ اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لقب دیا سیف اللہ۔ تو جو شاید آپ کو یاد ہوگا جو روم کا تختہ پلٹا تھا نا، روم کو ان کی نانی یاد دلا دی، ان کی دادی یاد دلا دی، یہ ہے خالد بن ولید۔ یعنی 100 سے زیادہ جنگ لڑے خالد بن ولید نے، ایسی ایسی جگہ پر جا کے لڑائی کی کہ ہسٹری میں آتا ہے کہ وہاں مرنا تو پکا تھا لیکن وہ زندہ واپس ہے۔ تو انشاءاللہ خالد بن ولید کے بارے میں انشاءاللہ ہسٹری ہم بعد میں جانیں گے، یہ بڑی انٹرسٹنگ شخصیت ہے، ان کو ہم بعد میں لیں گے کیونکہ بہت بڑا ان کا ہسٹری میں نام بہت چیز ہے اور بہت زبردست کمانڈر بھی ہے۔ تو انشاءاللہ ابھی تو یہ کفر پہ تھے، 19 سال بعد میں پھر اسلام قبول کرتے ہیں، لیکن ابھی وہ کفر پہ۔ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ اس شخص کے بارے میں کہتا ہے سورہ مدثر آیت نمبر 11 میں، ولید بن مغیرہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ تو پہلے تو کہتا ہے کہ ہم نے ولید بن مغیرہ کو اتنی زیادہ نعمتیں دی، ان کی نعمتوں کا ذکر کیا، بعد میں پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے عذاب سنایا، عذاب کی جو وحی ہے جو اس کا ٹھکانہ جہنم ہے وہ سنایا۔ ولید بن مغیرہ خبیث شخص ہے، اتنا سمجھدار شخص، قرآن کو انسان کا خول کہتا ہے، یہ بہت بڑا بدبخت شخص ہے۔ یعنی دنیا میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ دنیا میں خالی ہاتھ آیا تھا، اس کے پاس کچھ نہیں تھا، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اسے ہزاروں لاکھوں دینار دیے، زمین وغیرہ بھی دی اسے، یعنی مالدار بنایا، اس کی جو ایسٹس، اس کی جو مال تھا، یعنی ایک مدینہ، طیف، مکہ میں بہت سارا اس کا مال تھا۔ اب اس کے بعد یہ بھی آتا ہے کہ اس کے 10 سے زیادہ اوپر بھی ہے، 10 سے زیادہ اوپر بیٹے بھی ہیں اور سبھی بیٹے اس کے پاس موجود ہوتے کہ ایک وہ حکم کرے اور یہ اپنی چال چلے، حتیٰ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اسے لونڈیاں بھی دی، غلام بھی دی جو اس کے آس پاس کام کرتے، اور یہ اپنی زندگی مزے سے گزارتا ان سب کے بیچ، یعنی سبھی چیزیں استعمال کرتا، مال دولت، بچے اس کے سامنے تھے، غلام اس کا کام کرتے تھے، اور پھر کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو اتنا مال دیا، یعنی بے قدر اس کو مال دیا، لیکن ہمارے حکام، یعنی جب ہمارا علم آتا ہے تو یہ کفر کرتا ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اسے دعوت دی تو کیا کہتا ہے؟ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دی تو وہ انکار کرتا ہے، پھر ہم اسے ایسی تکلیف میں ڈالیں گے، ایسا عذاب اس کے قریب کریں گے جو اس تکلیف میں تڑپتا رہے گا، افسوس کرتا رہے گا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے بالکل قریب تھے، یعنی میں کاش میں اسلام قبول کر لیتا، کاش میں ان کی بات سن لیتا، کاش میں عمل کر لیتا، لوگوں کے چکر میں نہیں آتا، سوچ سوچ کر قیامت کے دن افسوس کرے گا، لیکن دنیا میں جب واپس دنیا میں آ جائے گا تو اس کا ٹھکانہ ہمیشہ کے لیے جہنم ہے۔ تو ولید بن وغیرہ کے بارے میں سورہ مدثر میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے اور غصے میں بھی آتا ہے، یہ جب ہماری دعوت لے کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے سامنے آتے ہیں تو منہ بگاڑ کر کہتا ہے اور حق کا انکار کرتا ہے، کیا کہتا ہے کہ یہ اللہ کا کلام نہیں ہے، یہ کسی انسانی مخلوق کا کلام ہے، یعنی دل مضبوط کرتا ہے۔ یعنی اس کا آپ کو پتا ہے کہ جس طرح ہم نے بتایا تھا آپ کو کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا تھا تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب بات چیت کی اس نے ولید بن وغیرہ نے، تو جب دل نرم ہو گیا اس کا، لیکن بعد میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے واپس آتا ہے تو انشاءاللہ آگے آئے گا اس کا کہ اس کا دل اتنا سخت ہو گیا، اتنا سخت ہے، اور کہتا ہے کہ یہ اللہ کا کلام نہیں ہے اور یہ ہے انسانی کلام۔ تو اب اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے اس گستاخانہ جواب کی وجہ سے، اس منہ موڑنے کی وجہ سے یہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں جائے گا اور اسے کبھی راحت نہیں ہوگی، اور حتیٰ کہ جہنم میں ایک چٹان ہے ایسے کافروں کے لیے جس کا نام سودا ہے، یہ کافر اس چٹان پہ چڑھتے رہیں گے، پھسلتے رہیں گے، چڑھتے رہیں گے، پھسلتے رہیں گے جہنم میں۔ سب سے پہلے جہنم کی آگ، پھر جہنم کی گرمی، گرمی پر اوپر چٹان پر جانا، چٹان پر سے نیچے آنا، پھر چڑھنا، پھر آنا، یعنی اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ بار بار اس شخص کو فرشتے ہانکنا، اور اس کے ساتھ ساتھ 19 داروغے، یعنی 19 داروغہ اس کے اوپر مسلط کیے،
یعنی اس بدماش شخص کے اوپر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے 19 داروغے رکھے. یہ اتنا برا شخص ہے اور اتنی بری بات کہتا ہے، اتنا بڑا جھوٹ کا الزام لگاتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خود گھڑ لیا، منہ پھیڑ کر اکراتا ہے، اللہ کے حکم سے نافرمانی کرتا ہے. ایسے انسان کو ہم چھوڑیں گے نہیں. یہ تھا ولید بن مغیرہ، جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کا فیوچر بنا دیا، فیوچر بتا دیا سورہ مدثر میں. یعنی دنیا میں کچھ بھی ہوگا لیکن فیوچر میں دیکھیں اس کے ساتھ یہ ہوگا. اب ہمارے ساتھ اس کے پاس جو وقت تھا اس نے کیسے استعمال کیا، اب جب ہمارے پاس ہے وہ ہمارا وقت کیسا ہے. اب یہاں پر دیکھیں ولید بن مغیرہ کے بارے میں جو آیا، ہم نے آپ کو بتایا کہ چٹان، 19 داروغے، یہ سارا سب کچھ. جب ابو جہل نے یہ سنا کہ 19 داروغہ لگائے ہیں اللہ نے ابو جہل کی اس کے اوپر، ولید بن مغیرہ پر، تو ایک کام کرتے ہیں ہم گنتی میں 190 190 یا 200 لوگ لگ آتے ہیں، 10 10 کر کر ایک ایک فرشتے سے ہم لپٹ لیں گے. دیکھیں ابو جہل کتنا بڑا جاہل تھا. کیا کہ اللہ، اس کا نام تو اب آپ اس کا بعد میں آئے گا، لیکن اس کا نام اصلی نام تو دوسرا ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا نام رکھا جاہل، ابو جاہل. تو یہ اس کی کنیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھی. وہ کیا کہتا ہے کہ ہم داروغے سے لڑ لیں گے. تو جب اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں تم داروغے، یہ فرشتے ہیں، یہ ایسے بے رحم فرشتے ہیں جو آپ مالک کے بارے میں بھی جانتے ہو کہ جہنم کا داروغہ کا، اس کا انشاءاللہ اس کا بعد میں ہم لیں گے، یہ ابو جہل کے بارے میں انشاءاللہ. اب یہ ہوا کیا کہ دارالندوا میں پھر میٹنگ ہوئی. ان سب نے کیپٹن بنایا تھا ولید بن مغیرہ کو. اس کو کہا کہ ولید تم جاؤ، اور یہ ولید بن مغیرہ اپنے آپ کی بڑی اونچی اپنے آپ کو بڑا اونچا مانتا تھا عربوں میں، کہ مجھ سے بڑا کوئی عربی جاننے والا نہیں، اگر کوئی عربی جانتا تو میرے پاس لے کر آؤ. مجھ سے بڑا شعر شاعری کرنے والا کوئی نہیں، اگر کوئی شعر شاعری کرنے والا مجھ سے بڑا تو لے کر آؤ. مجھ سے بڑا ڈیبیٹ کرنے والا جو معاملہ ہے اس مجھ سے بڑا کوئی نہیں ہے، میرا ٹکر کا کوئی نہیں ہے، اگر کوئی میرے ٹکر کا ہے تو اسے تم لے کر آؤ. اب یہ ولید بن مغیرہ اپنے آپ کو بہت چیلنج دیتا. اب یہاں ولید بن مغیرہ کو کہتے ہیں کہ آپ جاؤ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تماشا کرو سب کے سامنے. اب تم قرآن کا مقابلہ کرو، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جواب دو. اب ہم بھی دیکھیں کہ ولید بن مغیرہ اپنے جو دعووں میں وہ سچے نہیں ہیں، اور اب یہ لوگ کہتے ہیں کہ تم ولید بن مغیرہ تم کیپٹن ہمارے، اب جاؤ، کہ تماشا کرنا تھا یہ سارا سب کچھ. تو اب ولید بن مغیرہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آستین آستین چڑھا کر آتا ہے، کمر پر ہاتھ رکھ کر آ کے کہتا ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہ تم ان چیزوں سے باز آ جاؤ، اور میں تمہیں کچھ آفر دینا چاہتا ہوں کہ تم میری بات سنو. تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بات کرتے ہیں، یعنی ولید بن مغیرہ سے اپنی بات چیت کرتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ شروع کرنے کے ساتھ ساتھ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، قرآن کی آیتیں تلاوت کرتے رہتے ہیں ترتے، حتیٰ کہ ولید بن مغیرہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت کو روکتا ہے، ان کے منہ پہ ہاتھ رکھتا ہے، کہتا ہے بس اس کے آگے نہیں. یہاں پر ولید بن مغیرہ کا دل نا نرم ہو گیا بالکل، حتیٰ کہ یہ تھا کہ وہ اسلام قبول کرے، لیکن اس کے دل میں تو کفر تھا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اسے ہدایت دینی نہیں تھی. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ پہ ہاتھ رکھتا ہے، کہتا ہے بس اس کے آگے قرآن نہیں روکو. وہاں سے وہ واپس آ جاتا ہے اور اس کا چہرہ لٹکا ہوتا ہے، یعنی اب قرآن کا مقابلہ کرنے آیا تھا، یہاں واپس آتا ہے چہرہ لٹکا ہوا. قریش کو لوگ دیکھتے ہیں، ولید بن وغیرہ کو دیکھتے ہیں ختم. یہ سمجھتے ہیں کہ اب ولید بن وغیرہ بھی اسلام قبول کر لیا. اگر ولید بن وغیرہ نے اسلام قبول کر لیا تو پھر کسی کی خیر نہیں، یعنی اگر اس نے اسلام قبول کر لیا تو بس ختم، اب اس کا مقابلہ کرنے والا کوئی نہیں. لیکن اللہ کی تقدیر میں کچھ اور ہی لکھا تھا. اب یہاں پر ہوا کیا کہ جب لوگوں نے ولید سے پوچھا کیا بنا، تو ولید خاموش، یعنی دارالندوا میں جو میٹنگ ہو رہی تھی، تو ولید خاموش، کچھ نہیں، ولید بن وغیرہ کچھ خاموش نہیں تھا. اب یہ میٹنگ پھر شروع ہوئی. میٹنگ میں اب حج کا سیزن شروع ہونے والا تھا، یعنی حج آنے والا. تو اب حاجیوں کو حاجی آنے والے، ان کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دعوت دینے سے کس طرح سے روکے. اب ان کی پلاننگ کرتے ہیں. اب کافر دارالندوا میں جمع ہو گئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حاجیوں کو دعوت دینے سے کیسے روکے. تو اب ایک کام کرتے ہیں، ہم اس کے بارے میں میٹنگ کرتے ہیں کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اوپنلی اگر دعوت دے دیں اور عربوں کو پتہ چل جائے کہ یہ بہت غلط ہے، تو ہمارا تو کام تمام ہو جائے گا، اور عربوں کے دل میں اگر یہ بات اثر کر گئی تو پتہ نہیں کیا ہوگا. اب ولید نے کہا کہ دیکھو تم لوگ ایک بات پر جمع رہو، یعنی کوئی کہے گا پاگل، کوئی کہے جادوگر، کوئی کہے شاعر، یعنی سب تم لوگوں میں اختلافات ہو جائیں گے تو پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم غالب ہو جائیں گے تم پر. تو ایک بات میں تم سے کہتا ہوں کہ تم لوگ میرا مشورہ لو کہ تم اس شخص کو
اگر کوئی پاگل کہتا ہے کہ تمام لوگ اس کو پاگل کہو، اس بات پر متفق ہو جاؤ کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پاگل کہیں گے یا پھر شاعر کہیں گے۔ اب ولید کے سامنے ایک ایک کر کے کہنے لگے کہ دیکھو ہم کیا کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پاگل کہیں گے۔ تو ولید بن وغیرہ سوچنے لگا، سوچ کے کہنے لگا واللہ، اللہ کی قسم میں پاگلوں سے مل چکا ہوں، اس میں پاگل والی کوئی نشانی نہیں ہے، وہ پاگل والی حرکت نہیں کرتے۔ پھر ایک شخص نے کہا کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کاہن کہیں گے۔ تو ولید نے کہا کہ دیکھو میں کاہنوں سے ملتا ہوں اور تم لوگ کاہنوں کو جانتے ہو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہ کاہن ہے، نہ کہانت سیکھی ہے، نہ وہ کہانت کرتے ہیں۔ اگر تم یہ کہو گے تو پھر لوگ تمہاری بات کا یقین نہیں کریں گے۔ پھر ایک شخص نے کہا کہ دیکھو پاگل بھی نہیں کہتے ہیں اور کاہن بھی نہیں کہتے ہیں، تو ہم ایک کام کرتے ہیں، ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جادوگر کہتے ہیں۔ تو ولید بن وغیرہ سوچنے لگا، پھر کہنے لگا واللہ تم یہ غلط کہہ رہے ہو، ہم جادوگروں کو جانتے ہیں، جادو کس طرح سے جادو کرتے ہیں، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم جادو نہیں کرتے، ان کی حرکات ایسی نہیں ہے۔ اگر تم لوگوں کو کہو گے کہ جادوگر ہے تو لوگ تمہارا مذاق اڑائیں گے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سن کے جائیں گے، یعنی ان کی کیفیت بالکل الگ ہے۔ تو اب ہوا کیا، تو پھر اب ایک شخص نے کہنے لگا کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شاعر کہتے ہیں، شاعر کہتے ہیں۔ پھر ولید بن وغیرہ پھر سوچنے لگا، کہا کہ میں شاعروں کو جانتا ہوں، شاعر لوگ ایسے نہیں ہوتے، تو یہ بھی نہیں کہہ سکتے۔ پھر ولید بن وغیرہ ولید بن وغیرہ تھا، اس نے جادو کا بھی انکار کر دیا، کاہن کا بھی انکار کر دیا، پاگل کا بھی انکار کر دیا، شاعر کا بھی انکار کر دیا۔ اب سوچ میں پڑ گیا، لوگوں نے کہا کہ اب ولید تم سوچو، تم کرو، اب تم تو کچھ کہو۔ اب ولید سوچنے لگا، اس کے بعد کہا واللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات بڑی شیرین ہے، ان کی باتوں میں بڑی مٹھاس ہے، یعنی وہ ایک ایسی جڑ ہے، پائیدار جڑ ہے، مضبوط جڑ ہے، جن کے پھل بھی میٹھے۔ اگر اچھا ایک فون آ گیا۔ اچھا اب یہ ہے کہ جب وہ کہنے لگا کہ دیکھو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات تو بڑی میٹھی ہے، ان کی بات میں تو کوئی بھی آ جائے گا، تو اب ہم کیا کریں، یعنی سب کہنے لگے اب ہم کیا کریں، اب کچھ تو آئیڈیا دو۔ اب سوچنے کے بعد کہا کہ اب ہم انہیں جادوگر کہتے ہیں، یعنی کہتے ہیں کہ یہ کنٹینیوشن ہے، یہ پرانا جادو ہے، جو یہ شخص یہ بات کرتا ہے تو لوگوں کے اوپر جادو ہو جاتا ہے، یعنی اس جادو سے رشتہ دار آپس میں لڑنے لگتے ہیں، باپ بیٹا، بھائی بھائی، شوہر بیوی، غلام، سب لوگ۔ اب یہ بات میٹنگ میں بات طے ہوئی کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن کے مقابلے جادوگر کہیں گے، ٹھیک ہے۔ اب یہ بات طے ہو گئی۔ اب یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ غصہ کرتے ہیں ولید بن وغیرہ پر کہ یہ تو بیکار جاہل لوگ ہیں، لیکن ولید بن وغیرہ تم تو بڑے سمجھدار شخص ہو، یعنی تم تو بڑے عقل مند ہو، اللہ نے تمہیں تو بڑی عقل، بڑی دانائی، بڑی سمجھدار سب چیز دیا، لیکن پھر بھی تم ایسی بات کرتے ہو۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا یہ سورہ مدثر میں اللہ سبحانہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے۔ پھر آپ کے سامنے قرآن مجید کی کہ آیات ثم قتل كيف قدر ثم نظر ثم عبس وبصر ثم ادبر واستكبر فقال ان هذا الا سحر يؤثر ان هذا الا قول البشر، تم کہتے ہو کہ یہ بشر ہے۔ تو یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ بہت سارا غصہ کرتے ہیں ولید بن وغیرہ پر۔ اس کے بعد یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیتے ہیں کہ اب دیکھیں یہ لوگ ایسی بات کرتے ہیں، آپ کو پاگل، جاہل، کاہن، جادوگر کہتے ہیں، آپ ان کی باتوں میں نہ آئیں، آپ ان کی باتوں میں نہ آئیں، ان کو آپ نظر انداز کریں، آپ کو جو دعوت دینا ہے وہ دعوت دیتے رہے، آپ ان کی چکر میں، ان کی باتوں میں نہ آئیں۔ اب یہاں پر تو اب حج کا سیزن شروع ہوا، جو حاجی لوگ ہیں وہ آنا شروع ہوئے ایک ایک کر کے، یعنی مکہ میں لوگ، آپ کو پتا ہے کہ حاجی مکہ میں آنا شروع کر دیا انہوں نے۔ اب مکہ ان لوگوں نے پلان کیا کہ حاجی مکہ میں آنے سے پہلے ہم کیا کرتے ہیں، جو قریش کے کافر لوگ ہیں، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کا پرچار کرے، اسلام کی دعوت دے، تو ہم کیا کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعوت دینے سے پہلے ہم ان کو خبر کر دیں گے، یعنی دیکھیں کہ یہ لوگ اسلام کو خود مٹانے کے لیے تیاری کرتے ہیں، یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان سے ایسا کام لیتا ہے کہ یہ خود لوگ اپنے منہ سے اسلام کو فیمس کرتے ہیں، یعنی یہ کیا کرتے ہیں کہ دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو ابھی ان کو دعوت دینے کے لیے گئی نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پلان تو کچھ اور ہے، لیکن یہ لوگ مکہ کے دروازوں میں بیٹھ جاتے ہیں، راستوں پر بیٹھ جاتے ہیں، جو بھی لوگ آتا، جو بھی قافلہ آتا، جو بھی لوگ آتے، جو بھی سردار آتا، ان سے کہتے ہیں دیکھیں اندر خطرہ ہے۔ وہ کہتے ہیں کیا خطرہ ہے؟ دیکھیں ہم تمہیں آگاہ کر رہے ہیں، ہم تمہیں سمجھا رہے ہیں، تمہیں پہلے یعنی وارننگ دے رہے ہیں۔ ایک شخص ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وہ ہم میں سے، بنو ہاشم میں سے
اور وہ جادوگر ہے، اس کا جادو بڑا خطرناک ہے، وہ رشتہ داروں میں آپس میں لڑا دیتا ہے، تم لوگ نہ اس سے بات کرنا نہ ملنا، اگر وہ بات کرنے ہے تو اس کو اوائڈ کر دینا، اس کو چھوڑ دینا۔ اب ان سب میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت بڑا فائدہ ہوا، یعنی مشرکوں نے اسلام کو عام کرنے کے لیے دیکھے کتنا زبردست کام کیا، یعنی جو شخص نہیں جانتا تھا وہ شخص بھی جاننے لگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، ہاں اچھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اچھا ہاں یہ نبی ہے، اچھا نبوت کا دعویٰ کیا، اچھا ٹھیک ہے، لیکن جھوٹ کہہ رہے، لیکن نبوت کا دعویٰ کیا۔ یعنی اب دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو بتایا نہیں، لیکن اللہ نے کیسے ان کافروں سے کام لیا کہ دروازوں پر، راستوں پر بیٹھ جاتے تھے، کہتے تھے کہ اندر خطرہ ہے، اندر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک شخص ہے، وہ جادوگر ان کی بات نہیں سننا۔ یعنی دیکھیں کیسے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کافروں سے کام لیا۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تو اتنا زیادہ فائدہ ہوا کہ جب لوگ اپنے ملک گئے، اپنے گھر واپس گئے، ان کو خبر مل گئی، اور وہاں جا کر خبر دی کہ ایک شخص ہے مکہ میں، محمد اس کا نام ہے، بنو ہاشم سے ہے، اور اس نے نبی ہونے کا دعویٰ کر دیا ہے۔ سبحان اللہ، یعنی کس طرح سے اللہ کی پلاننگ تھی، دیکھیں اللہ نے پلاننگ کر دی۔ اب یہاں مکہ والوں کا کام تو ہوا ہی نہیں، یعنی مکہ میں داخل ہو رہے تھے، یہ سارا سب کچھ دعوت بھی کر دی، سب کر دی، لیکن نقصان تو مکہ والوں کا بہت زیادہ نقصان ہو گیا۔ اسی میں ایک شخص ہے، ایک شخص مکہ میں داخل ہوتے ہیں، ان کا نام ہے زماد الازدی، یہ یمن سے ہے۔ اب دیکھیں ان کا اسٹوری تو بہت زبردست ہے، یہ اسٹوری خود اپنی بتاتے ہیں، صحیح مسلم میں کی اسٹوری بھی ہے کہ انہیں وہ آ رہے تھے تو مکہ میں، تو انہوں نے ان کو پکڑا، مکہ کے کافروں نے کہا کہ دیکھو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک جادوگر ہے، اور ان کا جادو بہت خطرناک ہے، آپس میں رشتہ دار لڑ لیتے، تم ان سے بات نہیں کرنی، تم ان سے ملنا نہیں۔ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہاڑ پر گئے تھے، وہاں کچھ دن رہے، وہاں سے آنے کے بعد ان کی طبیعت کچھ خراب ہو گئی، شاید ہو سکتا ہے ان کے اوپر جن جادو آسیب یا کچھ اس طرح سے، تو آپ ان سے نہ ملے، یا پھر وہ جادوگر کی بات کرتے ہیں۔ زماد الازدی جو ہے نا، وہ راقی ہے، راقی یعنی جو جن جادو آسیب کا علاج کرتے ہیں۔ تو یہ اندر ہی اندر سوچنے لگے، ہنسنے لگے کہ ایسا بھی جادو ہوتا ہے، ایسا بھی جادو تو میں نے تو دیکھا نہیں۔ اب دیکھیں جو عام لوگ تھے وہ تو سمجھ گئے کہ ٹھیک ہے چلے ان سے بات نہیں کرنی، ہم تو سمجھ گئے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں ملنا، ان کو نہیں تلاش کرنا، نہیں ملنا۔ لیکن زماد الازدی ہے، وہ تو ایکسپرٹ ہے ان جن اور جادو میں، یہ سبھی چیزیں وہ جانتے ہیں۔ زماد الازدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کرتے ہیں کہ کہاں پر ہے، آخر کار تلاش کرتے کرتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں مل جاتے ہیں۔ ملتے ہی زماد الازدی کہتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں اپنے بارے میں پہلے بتاتا ہوں، میرا نام زماد ہے، اور میں یمن سے ہوں، میں جن اور جادو کا علاج کرتا ہوں، اور بڑے اچھے اخلاق میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کی، کہا کہ میں آپ کا علاج کرنا چاہتا ہوں، یعنی آپ سے بات کرنے سے پہلے کہا کہ زماد الازدی نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کا علاج کرنا چاہتا ہوں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا علاج کرنے کے لیے کہتے ہیں، آپ مجھے بتائے آپ کیا سمجھتے ہو، آپ کیا بیان کرتے ہو، آپ مجھے سنائے، آپ کی پرابلم کیا ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرابلم سنتے ہیں، یعنی اب یہاں پر سبحان اللہ کہ ڈاکٹر سے پوچھتے ہیں کہ آپ کو کیا بیماری ہے، ڈاکٹر کو پوچھتے ہیں کیا بیماری ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں، آپ اپنی پرابلم بتائیں، میں آپ کی پرابلم کا حل سلیوشن نکالتا ہوں، یعنی میرے پاس آپ کی جو پرابلم کا سلیوشن ہے، میں جن اور جادو کا علاج کرتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے ساری بات سب کچھ سنی، اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے کہا ان الحمد للہ ونحمد ونستعین ونستغفر ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، بے شک تمام تعریفیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے ہیں، ہم اسی سے مدد مانگتے ہیں، اور ہم اسی سے مدد چاہتے ہیں، ہم اسی کی طرف رجوع ہے۔ اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا من یہد اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ، جسے اللہ سبحانہ وتعالیٰ گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا، اور جسے اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہدایت دے دے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا۔ واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ، میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوائے کوئی شریک نہیں، اللہ کے سوائے کوئی رب نہیں، اللہ کے سوائے کوئی آقا نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا سچا بندہ رسول ہوں، اللہ کا بندہ ہوں۔ زماد الازدی کے اوپر ایسا روب طاری ہوا، وہ ہکے بکے رہ گئے، پریشان ہو گئے، یعنی آپ پھر کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، پھر سے پڑھے، آپ نے کیا پڑھا؟
پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر سے دوبارہ یہ جو سورہ خطبہ ہے، خطبے کے جو چند آیات ہے، وہ قرآن نہیں پڑھی، صرف خطبے کے چند الفاظ پڑھے، دوبارہ پڑھتے ہی پھر کہنے لگا محمد صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ پڑھے۔ تیسری بار پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زماد اللفظی کو کہا، یہ خطبے کے الفاظ سنائے، زماد اللفظی نے کہا، زماد اللفظی نے، واللہ یہ ایسا کلام ہے میں نے کبھی سنا ہی نہیں، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے اپنا ہاتھ دیں، میں آپ کے ہاتھ پر بیعت کرتا ہوں اور ابھی اسلام قبول کرتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ یعنی زماد الازدی آئے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا علاج کرنے کے لیے، اور خود کا علاج ہو گیا، یعنی پھر وہ وہاں سے چلے جاتے ہیں۔ اب قریش کو پتہ چلتا ہے کہ معاملہ تو کچھ الٹا ہو رہا ہے، یعنی بات تو ہضم ہی نہیں ہو رہی، یعنی ہم ایک ایک کر کے ہم کوشش کر رہے ہیں کہ لوگ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین چھوڑے، لیکن ایک ایک کر کے لوگ اسلام میں داخل ہوتے جا رہے ہیں، یعنی ایک ایک آگے بڑھتے جا رہے ہیں۔ اب ان کی بےمانی، چالاکیاں، دماغ، طاقت، یعنی سارا سب کچھ جھونک دیا انہوں نے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم دین اسلام کو مٹانے، پریشان کرنے، دین کا نام ہٹانے کے لیے اب انہوں نے سب سے پہلے حاجیوں کا پلان کیا تھا، وہ سارا سب کچھ ان کے الٹا ہو گیا، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا فائدہ ہوا۔ اب انہوں نے کیا کیا کہ اب یہ سارا سب کچھ تو فیل ہو رہا تھا، لیکن ان کے جو چالیں، جو ہتھیار، جو بھی ان کی چالیں تھی، بیمانیاں تھی، دماغ تھے، وہ سارا فیل ہو رہا تھا۔ کیوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سب سے بڑا ہتھیار تھا، وہ کیا تھا؟ قرآن مجید۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جہاں جاتے ہیں وہ قرآن سناتے ہیں۔ اب قریش لوگوں نے تو دیکھ لیا کہ قرآن کا مقابلہ کس طرح سے، یعنی ولید بن مغیرہ تو فیل ہو گیا، اب کیا کریں؟ اب قریش لوگوں نے کیا کیا، کافروں نے اب پلاننگ سٹارٹ کی۔ اب 1 2 3 4 5 انہوں نے پلان بنا دی، پورے کے پورے فیل۔ سب سے پہلے انہوں نے پلان بنایا، سب سے پہلا سٹیج کہ ہنسی مذاق بنائے کہ تاکہ یہ سب کو سمجھ میں لگائے کہ یہ جادو ہے، یعنی اگر کوئی سوال کرے کہ کیا ہے تو ان سے ہنسی مذاق میں کہیں کہ یہ تو پاگل ہے، ان کی بات نہ سنیں، یہ جھوٹے جادوگر ہے۔ تو کوئی اگر بات کہتا ہے تو ان کو باتوں میں ٹال دیتے ہیں۔ اگر کوئی نوجوان ان کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ دیکھو یہ تو قصے کہانیاں سناتے ہیں، آپ چپ رہو، کچھ باتیں نہ کرو۔ یعنی پہلے سب سے پلان کیا کہ یہ سب سے پہلے کہ یہ ہنسی مذاق میں اڑایا، باتوں کو کہا کہ یہ پاگل ہے، ان کی باتیں نہ چھوڑو، لیکن دیکھا کہ لوگ سمجھدار ہیں، دین میں اور اسلام قبول کر رہے ہیں، اسلام میں اور داخل ہو رہے ہیں۔ دوسرا سٹیج، مذاق اڑانے میں تو کام نہیں ہوا، کچھ فائدہ ہی نہیں ہوا، نوجوان تو اور قریب جا رہے ہیں، تو اب کیا کرے؟ پلان 2 یعنی سٹیج 2، محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو دعوت دیتے ہیں اس میں شک و شبہ پیدا کرے، یعنی ڈاؤٹ پیدا کرے کہ یہ جو قرآن کی آیتیں کہہ رہے ہیں، 1 2 3 4 1 1 5 5 10 10 آیتیں سناتے ہیں، تو اب یہ قصے کہانی بیان کرتے ہیں، یعنی یہ اللہ کا کلام نہیں ہے۔ اگر تم دیکھو کہ اگر قرآن رہتی تو پوری کی پوری ایک ساتھ آتی، یہ 5 5 10 10 لائن لے کر آتے ہیں، یہ کہانیاں ہیں، باہر سے کہانیاں ہیں، یہ ایسی کوئی چیز نہیں ہے۔ بس تمہیں کہانیاں سنا رہے ہیں کہ آدم علیہ السلام کی، ابراہیم علیہ السلام کی، نوح علیہ السلام کی، سلیمان علیہ السلام کی، داؤد علیہ السلام کی، یہ سب کہانیاں جمع کرتے، رات تمام سنتے، پھر تمہیں جمع سنا دیتے ہیں۔ حتیٰ کہ لوگوں نے یہ ایسا بھی کہا کہ یہ قصے کہانیاں یہ اللہ کا کلام نہیں ہے، یہ قصے کہانیاں ہیں۔ حتیٰ کہ کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود یہ قصے کہانیاں بناتے ہیں۔ حتیٰ کہ کچھ لوگوں نے بھی کہا کہ دوسرے سیز میں کہ یہ شام گئے تھے، وہاں سے بہت بڑا جو ایک غلام، یعنی بڑا علم والا غلام خرید کے لے کر آئے، اسے اپنے گھر میں باندھ کر رکھا ہے کہ جب رات میں جاتے ہیں اس سے علم سیکھتے ہیں، اور صبح رات تمام جو سیکھتے ہیں صبح کے تمہیں سنا دیتے ہیں، یعنی یہ انسان کا کلام نہیں ہے۔ تو انہوں نے کیا کیا؟ دوسرا شک پیدا کیا۔ سب سے پہلے کیا کیا؟ ہنسی مذاق کر کے، پاگل ہے کر کے ٹال دیا۔ دوسرا کہا کہ یہ شک میں ڈالو، کہ لوگوں کو، نوجوانوں کو شک میں ڈالو، شک میں ڈالا، لیکن اس سے بھی کچھ فائدہ نہیں ہوا، یعنی سٹیج جو 2 تھا، پلان 2، وہ بھی فیل ہو گیا۔ اب پتہ چلا کہ گھروں میں اور لوگ ایمان لے کر آ رہے ہیں۔ اب پھر قریش کی میٹنگ ہوئی، پھر اب کیا کرے؟ دعوت کو روکنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اب کیا کرے؟ یعنی پہلے تو پاگل بھی کہا، دوسرا قصے کہانیاں بھی کہے، اب تیسرا جو یعنی ڈاؤٹ بھی ڈالا۔ اب تیسرا پلان کیا کہ ایک کام کرتے ہیں کہ جو بڑے سمجھدار نوجوان لوگ ہیں ان کو قرآن سے دور رکھیں۔ تو کیسے قرآن سے دور رکھیں؟ اب کیا کرے؟ تو ان میں سے ایک شخص کھڑا اٹھا، یعنی اب یہ ان کی پلاننگ چلی رہی تھی کہ ان میں سے ایک شخص اٹھا، نذیر بن حارث، وہ اٹھ کے کہنے لگا کہ دیکھو تم جو میٹنگ کرتے ہو یہ
تمام میٹنگیں فضول ہے، بیکار ہے، یہ سبھی بالکل فیل ہو جاتی ہیں، تمہارے جیسی ہے۔ یعنی تم لوگ جو پلاننگ کرتے ہو یہ بالکل بیکار اور ویسٹ ہے۔ میرے پاس ایک ترکیب ہے۔ تو اب نوجوان جو سمجھدار نوجوان ہیں تو انہیں ہم، یعنی تم جادوگر کہتے ہو یا پاگل کہتے ہو، یہ یا پھر قصے کہانیاں کہتے ہو، یہ نوجوان بڑے سمجھدار ہیں، تم ان کو ان کی یہ باتوں میں بھٹکا نہیں سکتے، ان کو چالوں میں نہیں ڈال سکتے۔ نوجوان تمہاری چکر میں نہیں آئیں گے اور ان پر کوئی اثر نہیں ہوگا، الٹا وہ آپ سے وسلم کے قریب جائیں گے۔ اب لوگوں نے کہا کہ ٹھیک ہے تمہاری ترکیب کیا ہے وہ بتاؤ۔ نذیر بن حارث نے کہا کہ دیکھو، سب ہمیں نوجوانوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفلوں سے، ان کے قرآن سے دور رکھنا ہے۔ وہ محفل لگاتے ہیں تو ہم بھی محفل لگائیں، یعنی وہ قرآن کی مجلس لگاتے ہیں، قرآن سناتے ہیں تو تم لوگ بھی قرآن کی مجلس لگاؤ۔ ہم بھی قرآن کی مجلس لگاتے ہیں، قصے کہانیاں سناتے ہیں، مجلس لگاتے ہیں، ناچ گانا ڈانس کرتے ہیں، تو لوگ وہاں کے بدل یہاں پر آئیں گے۔ اور پھر ہوتا کرتا ہے کیا، میں کہتا ہوں میں خود جاتا ہوں شام کے طرف، وہاں ایران اور شام کے طرف جا کر وہاں سے کچھ ایسی چیزیں لے کر آتا ہوں جو رستم میں سندریال اور قصے کہانیوں کی کتابیں، بک، حتیٰ کہ کچھ لونڈیاں بھی لے کر آتا ہوں تاکہ ہم رات میں مجلس لگائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو لوگ ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نہ جائیں۔ اب وہ گیا، جا کر وہ قصے کہانیاں اور لونڈیوں کو وہاں سے خرید کے لے کر آیا۔ وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات میں قرآن پڑھتے، قرآن کی تلاوت کرتے، اور یہاں پر یہ مجلس لگاتے۔ اب اس میں بھی نوجوانوں پر نظر رکھتے، کون نوجوان ہے جو ہمارے پاس آ نہیں رہا ہے، کون نوجوان ہے جو ہمارے پاس سے جا رہا ہے، کون نوجوان ہے جس کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا قرآن سیکھنے کا، سننے کا شوق ہے۔ ان لوگوں پر نظر رکھتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ کون ایسا شخص ہے، اس کے پیچھے باندھی لگا دیتے، کہتے ہیں کہ دیکھو اس کو خوب پلاؤ، کھلاؤ، اسے عیش کراؤ، اسے اپنے قابو میں رکھو، یعنی اسے بس اس کے ساتھ ٹائم پاس کرو۔ جیسے آج کل ہوتا ہے مثال کے طور پر کرکٹ، فلمیں، ڈرامے، ٹی وی سیریز، یعنی دنیا میں اسی طرح سے ٹائم پاس کرو، کسی طرح سے بھی اپنا وقت نکال دو، دین سے دور رہو۔ یہ لوگ بھی ایسے ہی کرتے ہیں۔ کافروں نے کیا کیا، لونڈی کو اس کے پیچھے لگاتے کہ نوجوان کے پیچھے لگ جاؤ، اسے کھلاؤ پلاؤ، عیش کرو، اس کے ساتھ جو کرنا ہے کرو، لیکن اسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نہیں لے جانا۔ اب آپ دیکھیں یہ پلان جو 3 تھا وہ بھی فیل ہو گیا، لیکن جو لوگ برائی کا شوق ہی یہ رکھتے انہیں پتا تھا کہ ان کو چھوڑے، حتیٰ کہ لوگ اس کے خلاف جا کر ابو جندل، عبداللہ، ایسے لوگ اسلام میں داخل ہونے لگے۔ کافی لوگ اور پریشان ہو گئے کہ اب اور کیا ہو گیا۔ اب سٹیج 4، اب انہوں نے یعنی یہ 3 تو فیل ہو گئے، اب چوتھا کیا کیا کہ اب ہم یعنی اس سے تو بیزار ہو گئے، یعنی اس سے تو ہم تھک گئے، اب دعوت دیتے ہیں کچھ لو اور دو۔ یعنی اب ہم کیا کام کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک نیا فارمولا لگاتے ہیں، 4 لوگ جاتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، جاتے ہیں کہ ایک شخص ہے، اسود بن مطلب، امیہ بن خلف، ولید بن مغیرہ اور عاص بن ویل، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتے ہیں، آپ کو جا کے آفر دیتے ہیں کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے میرے بھتیجے، تمہاری وجہ سے رشتے دار آپس میں لڑ چکے ہیں، باپ بیٹے، شوہر بیوی، بھائی بہن، سب آپس میں لڑ چکے ہیں، ہمارے خاندان، ہمارا قریش کی عزت پوری نکل رہی ہے، ڈیمیج ہو رہی ہے، تم ہماری بات سنو، تم ایک کام کرو، تم ہمارے بتوں کا انکار کرتے ہو، ٹھیک ہے، ہماری روزی روٹی، عزت، گھر، بزنس، شہرت، اسی وجہ سے تو ہے ہماری عزت، اسی وجہ سے ہماری عزت نکل جائے گی اگر تم ایسے کہو گے۔ تو ہم کہتے ہیں کہ تم کچھ لو اور کچھ دو۔ دیکھو مکہ میں 360 بت ہے، تو 360 بت میں تم 60 کی عبادت کرو، 300 کو سائڈ میں رکھو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں، ایک کام کرو، 360 کو چھوڑو، 10 کو تم 10 بتوں کی تم عبادت کر لو اور باقی کی تم مت کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں، اچھا ٹھیک ہے، تم ان کی عبادت نہیں کرتے ہو تو ایک کام کرو، تم جس بت کی عبادت کرتے ہو وہ بت ہمیں دے دو، ہم بھی اس کی عبادت کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آپ ہمارے بتوں کی عبادت کر لے، ہم آپ کی بتوں کی عبادت کرتے، آپ کی بت کی عبادت کرتے، یعنی آپ ایک بت بنا دے، ہمیں دے دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں۔ اب اس کے بعد کہا کہ ٹھیک ہے، ایک سال کے لیے تو، ایک سال آپ عبادت کر رہے، ایک سال ہم عبادت کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں، ایک کام کرے، ایک ہفتہ ہم آپ کے بت کی عبادت کرتے ہیں، ایک دن آپ ہمارے بتوں کی عبادت کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ ہرگز نہیں، اللہ کے ساتھ تو شریک کوئی کرنے کا موقع ہی، چانس ہی نہیں۔ اچھا ٹھیک ہے، پہلا سال ہم شروع کرتے ہیں، اگلے سال بعد میں دیکھتے ہیں، ایک سال تو ہم آپ کے بت کی عبادت پہلا ہم یس کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل انہیں یعنی نو کہہ دیا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی وحی آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں نازل ہوتی ہے، قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کافروں سے کہہ دیجئے،
یعنی آپ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے دو ٹوک فیصلہ کر دیا، دو ٹوک قرآن مجید کی آیتیں نازل کر دی کہ ان کافروں سے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان کافروں سے کہہ دیجئے کہ آپ نہ ان کی بتوں کی عبادت کریں گے، نہ وہ آپ کی بتوں کی عبادت کریں گے، تمہارے لیے تمہارا دین، ہمارے لیے ہمارا دین۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دیکھو، تم لوگوں نے اپنی ایڑی چوٹی کا زور لگا دیا، سٹیج 1، سٹیج 2، سٹیج 3، سٹیج 4، پاگل کہا، کاہن کہا، جادوگر کہا، تم لوگوں نے ہر ترکیب استعمال کر لی کہ سب سے پہلے تم لوگوں نے مجھے پاگل بھی کہا، پھر جادوگر بھی کہا، اس کے ساتھ ساتھ تم لوگوں نے پھر قصے کہانیاں بھی سنانے والا کہا، پھر اس کے بعد پلان میری شک و شبہ بھی پیدا کیا۔ اس کے بعد جب تم لوگ تمہارے تمام چیزیں فیل ہو گئے، یعنی نوجوانوں کو اپنی خوابوں میں بھی کر نہیں سکے، یعنی اب تم نے تمہارا سارا ایڑی چوٹی کا زور لگا دیا دین و اسلام کو مٹانے کے لیے، مجھے روکنے کے لیے، لیکن تم تو کر نہیں سکے، اب میں اپنی طاقت لگاؤں گا، تم مجھے روک سکتے تو روک کے دکھاؤ۔ یعنی اب یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو چیلنج دے دیا، تم لوگوں نے تو اپنے سٹیج 1، 2، 3 لگا دیے، اب تم لگاؤ، میں اپنا ترکیب کرتا ہوں۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم لوگوں نے اپنا کام کیا، میں اپنا کام کروں گا۔ اب کافروں نے اب اپنا دیکھ لیا کہ یہاں پر تو ختم، اب معاملہ ختم ہو گیا، اب اس کے آگے تو نہیں کر سکتے۔ اب دارالارقام میں واپس گئے، اب انہوں نے اتنی خطرناک، اتنا بڑا ظلم والا سٹیج نمبر 5 اختیار کیا جس کی کوئی انتہا نہیں۔ سب سے پہلے جو سٹیج نمبر 5 جو انہوں نے جو پلان نمبر 5 تھا، وہ سن لے، ظلم کرنا۔ اب یہ ظلم تو یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو مار نہیں سکتے تھے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے ابو طالب تھے۔ ابو طالب نے کہا کہ دیکھو، تم میرے بیٹے کو، میرے بھتیجے کو، بیٹے کو پاگل کہتے ہو، کاہن کہتے ہو، اس کے بدلے وہ تمہارے بتوں کو گالی دیتا ہے، یعنی تم ایک دوسرے کو برا بلا کہتے ہو زبان سے، ٹھیک ہے، زبان کی حد تک، اگر تم میں سے کوئی میرے بھتیجے، میرے بیٹے کو ہاتھ لگائے گا تو پھر میں خاموش نہیں رہوں گا۔ تو ان کو بھی پتا چل گیا کہ اگر ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ہاتھ ڈالیں گے، یہ بنو ہاشم گھرانے کے چشم و چراغ ہے، اگر ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ہاتھ ڈالیں گے تو پھر ہمارا یعنی یعنی سب مل کر ہم پر حملہ کریں گے، ہمیں مار ڈالیں گے یا کچھ کر دیں گے، یعنی ایک دو بار آگے پیچھے ہو جانا، مارنا، تھوکنا، ڈھکلنا کرنا، لیکن جان بوجھ کر پلاننگ کر کے مارنا یہ ناممکن ہے۔ اب ہوتا کیا ہے کہ اب انہوں نے سٹیج پلان تو کر لیا، اس کے بیچ میں اب انہوں نے سب سے پہلے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہمت ہے، شولڈر ہے، ابو بکر ایسے صحابہ ہیں، ان کو پکڑتے ہیں، ان کے اوپر ظلم کرتے ہیں، ابو بکر کو بھی نہیں پکڑ سکتے ہیں۔ تو اب دیکھا کہ اسلام قبول کس نے کیا؟ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پکڑا، ان کو مرچی کا دھواں دیا، ان کو لپڑے، ان کو تکلیفیں دی، پھر اس کے بعد اور پتا کیا کہ اور کس نے اسلام قبول کیا، تو دیکھا مصعب بن زبیر، ان کے بارے میں آیا، پھر اس کے بعد پھر دیکھا کون تھے، خواب بن ارد، کعب بن ارد، پھر اس کے بعد پھر کس نے، اس کے بعد بلال رضی اللہ عنہ چپ چپ کے چوری چوری نماز پڑھے تھے، ان کا مالک بلال رضی اللہ عنہ کو دیکھ لیتا ہے۔ تو یعنی یہ جو سٹیج جو تھا نا، یہ سٹیج نمبر 5، اب یہاں سے انہوں نے ظلم کی انتہا کر دی، یعنی جو ظلم تھا، جو سٹیج نمبر 5 ہے، اس کی جو ظلم کی انتہا یہاں سے جو شروع ہوتی ہے، یہاں سے لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہجرت کرنے تک، تو اب یہ انشاءاللہ اگلے سیشن میں ہم لیں گے۔ آج کا جو وقت ہے یہیں پر ختم ہو گیا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں نیک بنائے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سٹوری سے جو سبق ہے وہ حاصل کرنے کی توفیق دے، کہ کتنی تکلیف کے بعد اسلام ہمیں پہنچا، وہ آپ کو ابھی بتائیں گے آگے چل کے کہ کیسی کیسی تکلیفیں آئی تھی صحابہ کے اوپر، اور ہم کیسی تکلیفیں برداشت کر رہے ہیں۔ یعنی ہم معمولی سی تکلیف برداشت نہیں کر سکتے، تو صحابہ اکرام نے کیسی تکلیفیں برداشت کی۔ اس کے بعد یہ بھی ہے کہ اگلے ہفتے میں اگر ہمیں موقع ملے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 دشمن، پہلا دشمن کون؟ کافر، دوسرا دشمن جو آپ کا، میرا، ہر کسی کا دشمن ہے، ابلیس، اس کے بارے میں جانیں گے۔ یعنی اب یہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی ڈبل ہو گئی، یعنی پہلے تو مکہ کے کافر ہی لوگ تھے، اپنے رشتہ دار تھے، لیکن اب ابلیس بھی اپنا حصہ ڈالنے کا، ابلیس بھی اپنا حصہ اس میں ڈالتا ہے دشمنی میں۔ یعنی ابلیس کو بھی پتا چل گیا کیسا اس کی یعنی سٹوری ہے، کہ کیسا وہ سارا سب کچھ انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ میں اگلے ہفتے یا اس کے اگلے ہفتے میں لے لوں۔ ابلیس کا بھی بہت زبردست ہے، کہ آپ کو انشاءاللہ امید ہے کہ آپ کو پتا بھی ہوگا، اگر نہیں پتا بھی ہوگا تو انشاءاللہ اس کے بارے میں آپ کو پتا چلے گا کہ ابلیس جو اپنا پانی پہ عرش لگاتا ہے اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش شروع کرتا ہے کہ کون ہے یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ انشاءاللہ میں تفصیل سے آپ کو بتاؤں گا اگلے ایپیسوڈ میں انشاءاللہ۔ یہی اجازت دیں، بارک اللہ فیک و جزاکم اللہ خیر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔